بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم مطالعہ قرآن حکیم پڑھیں گے اور پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی ہم دہرائی کریں گے. اللہ کی مدد آپ کو پچھلی فرائیڈے کو جمعے کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو بتایا تھا ویسے تو اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اگر اللہ کی مدد کرنا چاہیں تو کیا طریقہ ہے. ابھی تو آپ اس میں ہینڈ ریز کیجئے جس کو جواب آتا ہے. اللہ کی مدد کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ جی ہانیہ. ہانیہ جی، او سوری غلطی سے ہو گیا. جی مس نماز پڑھ کر، ٹھیک ہے، اور عبادت. کر کر، قرآن ٹھیک، پاک پڑھ کر، اچھا ٹھیک کسی سے لڑائی نہ کرنا، کسی ٹھیک کی ہے مدد کر کر. ٹھیک ہے، شاباش. ایک خاص چیز بتائی تھی میں نے، عبد المعید. میم عبادت. اچھا عبادت، ٹھیک ہے. اور آصفہ اور اصغر کا بھی جواب آیا. آیان محمود اور میم کس؟ اللہ کا پیغام لوگوں پہ پھیلانا. ویری گڈ. یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ دین کی تعلیم دے کر، اللہ کا پیغام لوگوں تک پھیلا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ دراصل اللہ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہی اس لیے دنیا میں. ٹھیک ہے، ویری گڈ، شاباش. یہ تھا بالکل ایکوریٹ اور صحیح جواب. غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ کیا انسانوں کے پاس ہے؟ کیا نبیوں کے پاس ہے؟ یا کس کے پاس ہے؟ جی مشیل. انیکا، جی انیکا. غیب کا علم میم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. شاباش. غیب کا علم وہ علم ہے جو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے اور کسی کو نہیں دیا. دلوں کے بھید کون جانتا ہے؟ ہمارے دل میں کیا ہے وہ کون جانتا ہے؟ ادن آپ بتائیں بیٹے. جی، او سوری، ادن. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ویری گڈ، شاباش. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، دلوں کے بھید صرف اللہ جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو بھلائی عطا کرتا ہے، یعنی نیکی کی ہدایت کس کو ملتی ہے؟ کیا سب لوگ دنیا میں موجود نیک ہیں؟ رتین کلاس میں آئی ہے. جی اب کوئی اور جواب دے گا نا. جی فاطمہ اکمل. فاطمہ، ارے واہ. جی فاطمہ. مس جی. مس ہم کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ گناہ نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے. بچے کہہ رہے ہیں اچھے بندوں کو اور نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے، ایمان والے بندوں کو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص خود اچھا ہونا چاہے اللہ اسی کو بھلائی عطا کرتا ہے. یعنی کہ آپ خود اپنے آپ کو اچھا کرنا چاہیں تو ہی آپ کسی کی نصیحت سنیں گے نا، یہ والی بات ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور ہم سب کس کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ ہم سب نے کس کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ عروا بیٹے آپ بتاؤ. مس اللہ میاں کے پاس. شاباش، ویری گڈ. ہم سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، ایسا ہی ہے. تو آج ہم سورہ ہود کی آیات 36 سے 40 تک، ہم نے 35 تک پڑھی تھی پچھلے جمعے میں کو نا. آج ہم 36 سے 40 تک یہ 4 آیات پڑھیں گے. سوری، یہ 5 آیات پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی اصل میں دیکھیں کل آپ کے والدین پوچھ رہے تھے کہ مطالعہ قرآن حکیم نہیں ہے. یہ مطالعہ قرآن حکیم اصل میں ہمارے اسکول کی کتاب نہیں تھی نا، یہ علم فاؤنڈیشن والے ہمارے بچوں کو دیا کرتے تھے. تو اب چونکہ وہ آ نہیں سکتے ہیں بیس میں، اور آ بھی جائیں تو وہ دے دیں گے تو اسکول میں پڑھی رہیں گی، بے حرمتی ہوگی کتاب کی، بچے کی نہیں ہے اسکول میں. اس وجہ سے یہ کتابیں اب تک نہیں آ پائی ہیں. جیسے ہی اسکول کھلیں گے پھر وہ لوگ ہمیں کتابیں یہ دیں گے تو ہم ان کو پڑھ لیں گے. جب تک ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، اور آپ اس کو سپارے میں سے یا قرآن مجید میں سے بھی ہوم ورک کے طور پہ پڑھ لیا کریں. سورہ ہود آیات نمبر 36 سے 40 تک ہم پڑھیں گے. جی
سورہ ہود کی آیت نمبر 36، اس میں اللہ تعالیٰ، میں جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تمام باتیں کر رہے ہیں، اور ان کو یہ تمام قصہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تمام قصہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس قوم نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ ہود کی سورہ ہود کی آیت نمبر 36 میں وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی گئی، یعنی وحی بھیجی گئی. اوحیا یہ وحی سے ہے، اوحیا یعنی کہ بھیجی گئی، اور وہی بھیجی گئی. وہی کہتے ہیں اللہ، سوری یہ ام ایمن کلاس میں آئی ہیں، یہ میں ان کو ایڈمٹ کر لوں، میں نے دیکھا نہیں تھا. وہی کہتے ہیں اللہ کے پیغام کو. یہ حلوے والی ہے سے جو وہی ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا پیغام، یعنی اللہ کا پیغام بھیجا گیا الہ کی طرف. کس کی طرف؟ نوح علیہ السلام کی طرف. انہو کہ آپ کیا کریں، لن یومنا من قومکا، آپ کی قوم میں سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے. بس اب مزید لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. ان کی قوم تو کافی بڑی تھی، اور چند لوگ، بہانیہ بیٹی لاسٹ میں ہوگا کوئز، تو چند لوگ ایمان لے کر آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیغام بھجوایا فرشتے کے ذریعے کہ اب مزید لوگ آپ کی قوم میں سے، من قومی کا، آپ کی قوم میں سے مزید لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. قد آمنا الا من قد آمنا، سوائے ان لوگوں کے جو اب تک ایمان لا چکے ہیں. بس جو ایمان لا چکے ہیں وہی ایمان لے کر آئے ہیں، اس کے علاوہ اب ایک مزید بندہ کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا. فلا پس تب تئس بما کانوا یفعلون، پس آپ غم نہ کریں. ٹھیک ہے، غم نہ کریں. دیکھیں نبی جو ہوتے ہیں نا اپنی قوم کے لیے غمگین رہتے ہیں، اداس رہتے ہیں. انہیں فکر ہوتی ہے اپنی قوم کی کہ یہ لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے، انہیں سزا ملے گی، تو وہ فکر کے ساتھ اللہ کا پیغام انہیں دیتے ہیں. تو ہمارے نبی حضرت نوح علیہ السلام بھی فکر مند تھے، اداس تھے ان لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بس اب آپ غمگین نہ ہوں ان لوگوں کے لیے جو یہ کچھ کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، جو مشرک ہیں. اب آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوں، آپ غم نہ کریں. آپ کی قوم میں سے بس اتنے ہی لوگ ایمان لائے ہیں جتنے اب تک لا چکے ہیں، مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا. اور نوح علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی گئی کہ آپ کی قوم میں سے مزید لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے سوائے وہ جو ایمان لا چکے. پس آپ غم نہ کریں اس پر جو وہ کفر کر رہے ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے آپ پریشان نہ ہوں جو شرک کرتے ہیں اور آپ کی بات نہیں مان رہے. ان کو تو پھر ہم سزا دیں گے. سورہ ہود آیت نمبر 37. وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ، فلک میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کشتی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیے. وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ، آپ کشتی بنائیے. بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے. اس سے مراد یہ ہے کہ میں اس کی نگرانی کروں گا، جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں اس طریقے سے آپ کشتی بنائیں. وَوَحْيِنَا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری ہدایت. یہ ہدایت اس کا مطلب ہے ہدایت کے مطابق. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو کہ جس طرح کی میں آپ کو انسٹرکشنز دوں، جو میں آپ کو ہدایت دوں، جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں، اس طریقے کے مطابق آپ کشتی بنائیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ کشتی انتہائی خاص قسم کی کشتی تھی. فاطمہ اکمل جی بیٹے کیا کہنا ہے؟ میم اس کلاس کے بعد جب کل کلاس ہوں گی تو وہ انگلش میتھس اور جنرل سائنس کی ہوں گی.
جی بیٹے میں نے گروپ میں آپ کو میسج کیا تھا کہ جب 10 جولائی سے دوبارہ کلاسز سٹارٹ ہوں گی تو وہ انگلش، میتھس اور سائنس کی ہوں گی، ٹھیک ہے. LMS.فضائیہ پہ آپ کا وہ ٹائم ٹیبل بھی آ جائے گا. ہم لوگ گروپ میں شیئر کریں گے ساری چیزیں جیسے اس دفعہ کی تھی نا، ٹھیک ہے. اوکے. اچھا جی، تو اس کا مطلب ہے دیکھیں کہ وہ انتہائی خاص قسم کی کشتی تھی، ایسی کشتی جس نے آپ سمجھیں کہ پہاڑوں جیسے ہزاروں لاکھوں فیٹ گہرے پانی ہو اور اس میں چلنا ہو. تو اس کا مطلب ہے اس کشتی کو بہت مضبوط ہونا چاہیے تھا، بہت خاص ہو وہ کشتی ہوگی تو وہ اتنے پانی میں چلی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بنانے کی، دیکھیں اس کی جو کیا اس کو کہتے ہیں نا آپ، آرکیٹیکچر جو ہوتے ہیں، جو عمارتیں بناتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں عمارت کو کہ کتنے اینگل پر کتنی ہائٹ پر پلرز ہوں گے کہ اس کو طوفان نہ توڑ سکے، اس کو ہوا نہ توڑ سکے. تو اس کا جو آرکیٹیکچر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا تھا اس کشتی کا، کیونکہ اللہ بتا رہا تھا ایسے بناؤ ایسے بناؤ ایسے بناؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کو وَاسْنَعِ الْفُلْکَ، بس آپ کشتی بنائیے، بِأَعْیُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْیِنَا، اور ہماری ہدایت کے مطابق، جیسے جیسے میں آپ کو کہوں. اور وَلَا تخاطبنی، اور مجھ سے بات نہ کیجئے گا، فی الذین ظلموا، ان لوگوں کے بارے میں، انہم مغرقون، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا. ظلم کرنے سے مراد ہے یعنی جو لوگ شرک کر رہے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کشتی بنائیں جیسے جیسے میں آپ کو کہتا ہوں، لیکن مجھ سے ان لوگوں کی سفارش نہیں کیجیے گا جو شرک کر رہے ہیں. کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام ظاہر ہے کہ فکر مند تھے لوگوں کے بارے میں کہ یہ غرق ہو جائیں گے، یہ ڈوب جائیں گے، اللہ ان کو تباہ کر دے گا، ان کو ہدایت مل جائے، یہ ایمان لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان لوگوں کی مجھ سے ہرگز سفارش نہیں کیجیے گا، کیونکہ میں ان کی سفارش نہیں سنوں گا جو ظلم کر رہے ہیں، یعنی جو شرک کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ اس کا مکمل ترجمہ ہے. اب آپ کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے یعنی نظروں کے سامنے، اور ہماری ہدایت کے مطابق، اور مجھ سے بات نہ کیجیے گا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ ڈوبنے والے ہیں. سوری، یہ تو یہ اس کا مغرقون، یہ غرق ہونے سے، اس کا مطلب میں نے آپ کو نہیں بتایا. مغرقون غرق ہونے والے، وہ ڈوبنے والے ہیں، میں ان کو ڈبا دوں گا پانی میں، ٹھیک ہے. اس لیے ان کی آپ مجھ سے سفارش نہ کریں. غرق سے ہے یہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں بہت سے الفاظ، بے شمار الفاظ، 90% الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے. یہ ریپیٹ تو نہیں ہوئی نا؟ نہیں، صحیح ہے. اچھا جی، اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، ٹھیک ہے. پچھلی آیت میں تھا، دیکھیں میں آپ کو پچھلی آیت پہ لے جاؤں تو آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ پہلا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی وہی لفظ ہے، ٹھیک ہے، لیکن الف سے ہے. اصنعی، یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بنائیے. اور اس کی اگلی آیت یہ بھی وہی ہے لیکن لفظ وہی ہے، لیکن یہ سے شروع ہے. وہ اصنعو تھا، یہ یصنعو ہے، یعنی بناتے تھے. وہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کر رہے تھے یہ کام، ٹھیک ہے. یصنعو، وہ بناتے تھے، فل کا یعنی کہ کشتی. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَعٌ مِّن قَوْمِهِ، تو کیا کرتے تھے جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو کہاں گیا یہ رہا، ملعن، یہ ہے سردار، من قومی ہی، ان کے قوم کے سردار جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تھے، مر علیہ، ان کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ کیا کیا کرتے تھے، سخیرو، ان کا مذاق اڑاتے تھے. اب قوم کے سردار حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کرتے تھے
کہ کشتی کہاں چلاؤ گے تم, یہ اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو, اس کو کہاں چلاؤ گے, یہاں تو سمندر ہی نہیں ہے, یہاں پہ دریا بھی نہیں ہے, بارش کے بھی آثار نہیں ہیں, یہ کشتی کہاں چلاؤ گے. اس طرح کی باتیں کر کے مذاق اڑایا کرتے تھے. سخرا سخیرو, مذاق اڑاتے تھے, منہو ان کا. قالا قالا یعنی کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا, ان تسخرو, اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو, ہے نا, یہ یعنی کہ اس معاملے میں تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو. کالا, نوح علیہ السلام نے فرمایا, اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو, ان تسخرو, تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو, مننا مننا تو بے شک, کہاں گیا یہ رہا, سوری میرا کرسر, مننا فَإِنَّا نَسْخَرُ, تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. یہ دیکھیں تا جو ہے نا, تے زبر تا, یہ ہوتا ہے یو کے لیے, جیسے ہی, شی, یو, دے, دیز, دیم, یہ والے پروناؤنز ہوتے ہیں نا, تو یہ عربی میں بھی پروناؤنز ہوتے ہیں. پروناؤنز کہتے ہیں ان لفظوں کو جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتے ہیں, آپ, میں, تم, ٹھیک ہے, اس طرح کے الفاظ. تو یہ جو کسی لفظ کے ساتھ, کسی ورب کے ساتھ جب یہ تے زبر تا لگ جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ سامنے والا کی بات کی جا رہی ہے, یو کی بات ہو رہی ہے. تسخرو, تم مذاق اڑاتے ہو, تسخرو, تم مذاق اڑاتے ہو, نسخرو, ہم مذاق اڑائیں گے. نون زبر نا وی کے لیے ہوتا ہے, WEV, ٹھیک ہے. تو آپ اس لیے یہ آپ کو سیم لفظ ہے, مذاق اڑانا, مذاق اڑانا, لیکن جب تے کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا تم مذاق اڑاتے ہو, جب نون کے ساتھ استعمال کریں گے اس کا مطلب ہے ہم مذاق اڑائیں گے. فَإِنَّا, تو بس ہم, نسخرو, ہم مذاق اڑائیں گے, منکم, تمہارا, کما تسخرون, جیسے تم نے ہمارا مذاق اڑایا. یعنی نوح علیہ السلام نے کہا کہ, اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے, جب بھی وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے ان کی قوم کے سردار, تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. خیر منتہا کلاس میں آئیں گے. اچھا جی, تو حضرت نوح علیہ السلام نے بدلے میں ان کو کس طرح جواب دیا, غصہ نہیں کیا, گالی گلوچ بھی نہیں کی, ڈانٹا بھی نہیں, آرام سے جواب دیا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو بے شک ہم تمہارے مذاق کا جواب دیں گے, جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ویسے ہی ہم آپ کا جواب دے دیں گے. ایک سمپل سی بات کی, کیونکہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے لڑنا آگے سے, ٹھیک ہے, وہ لڑا نہیں کرتے تھے, بہت آرام سے سلجھا ہوا جواب دیا کرتے تھے, یہ ان کی خاص بات ہوتی ہے نبیوں کی. تو سورہ ہود میں کی آیت نمبر 39 39 میں اللہ تعالیٰ نے مزید ہمارے نبی کو بتایا, فَسَوْفَ, پس, تعلمون, یہ علم سے ہے, تعلمون, تم جان لوگے, فسوف, ان قریب, یعنی آنے والے, فسوف کا مطلب ہے آنے والے وقت میں, ان قریب یعنی آنے والے وقت میں تم جان لوگے, تمہیں پتا چل جائے گا, من یاتی ہی عذابن, کس پر عذاب آتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ قوم کے سردار جو تھے, مشرکین جو تھے, وہ کہا کرتے تھے نا کہ نوح علیہ السلام کو کہ نعوذ باللہ تم گمراہ ہو, تم غلط رستے پہ ہو, ہم تو ٹھیک ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کو, آنے والے وقت میں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ عذاب کس پر آئے گا. یخزیہی, اچھا جی, کس پر عذاب آئے گا اور کون رسوا ہو جائے گا. رسوا ہو جائے گا یعنی کہ کون برباد ہو جائے گا. عذاب کس پر آئے گا یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا, اور رسوا کون ہوگا یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ, اور قائم رہنے والا, مقیم یعنی قائم رہنے والا, ہمیشہ رہنے والا عذاب جو ہے وہ آئے گا. یعنی ایسا عذاب آپ لوگوں پر آئے گا جو ہمیشہ 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 آپ پر قائم رہے گا, یعنی کہ وہ فوت ہو جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشرکین کو ہمیشہ رہنے والا, قائم رہنے والا عذاب دے گا. پس تم ان قریب جان لوگے کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا یعنی برباد کر دے گا,
اور کس پر قائم رہنے والا عذاب اترتا ہے. حتی یہاں تک کہ اذا جاء آ گیا امرنا ہمارا حکم. اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کشتی بنائی جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ وقت آیا جب اللہ کا حکم آ گیا. ٹھیک ہے. امر کہتے ہیں حکم کو, اور امرنا نون میں نے آپ کو بتایا نا ہم وی کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ ہمارا یعنی اللہ کا حکم آ گیا. فارت تنور, تنور میں روٹیاں لگتی ہیں. ٹھیک ہے. تندور جو جس کو آپ تندور بولتے ہیں, یہ لفظ ہے اصل میں تنور, تے نون واو رے, تنور. تنور ایسی جگہ ہوتی ہے بیٹے جو اندر سے گرم ہوتی ہے شدید. انیکا بیٹے لیٹی ہوئی ہو, اٹھ کے بیٹھو. تنور ایسی جگہ ہوتی ہے جو اندر سے شدید گرم ہوتی ہے, لاوے کی طرح, آگ کی طرح. روٹیاں لینے جاتے ہیں نا تنور پہ, تو اندر سے گرم ہوتا ہے اور اس میں روٹیاں لگتی ہیں. اگر آپ نے سائنس پڑھی ہے, اور وہ بچے جو تھوڑا سا دلچسپی رکھتے ہیں سائنس میں, تو انہیں پتا ہوگا ہماری جو ارتھ ہے, ہماری زمین, اس کا جو سینٹر ہے وہ پگھلے ہوئے لاوے کی طرح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو تنور کہہ رہے ہیں نا, یہ روٹیاں لگانے والا تنور نہیں ہے. یہ دراصل یہاں تنور سے مراد ہے زمین, ارتھ. اس کا جو کور ہے, سینٹرل کور ہے, یہ پگھلے ہوئے لاوے کی طرح ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو کہا ہے تنور. وفارت تنور, اور تنور نے جوش مارا, یعنی ابلنے لگا. وہ اتنا اندر سے گرم اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ ابلنے لگا, وہ جس میں جوش اٹھنے لگا. یعنی جس طرح پانی بوائل ہوتا ہے اور اس میں جوش اٹھتے ہیں اور وہ اس میں بلبلے بننے شروع ہو جاتے ہیں, تو زمین نے جوش مارا, تنور یعنی کہ زمین نے. قلنا مل, اور کیا ہوا, اور ہم نے کہا, قلنا ہم نے کہا کہ کشتی میں سوار کر لیجئے. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین, یہ اثنین کہتے ہیں دو کو, ٹو کو, کہ یعنی زوجین یعنی کہ جوڑے. زوجین کہتے ہیں جوڑے کو, پیئر کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سوار کر لیں کشتی میں جوڑے, دو دو جوڑے. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جانوروں کے بھی کشتی میں جوڑے, ہر قسم کے دو جوڑے, یعنی کہ ایک میل ایک فیمیل, نر اور مادہ جانور, آپ کشتی میں سوار کر لیجئے. مثال کے طور پہ اگر بکری ہے تو ایک بکرا ایک بکری, ایک بھیڑ اور ایک میل بھیڑ اور ایک فیمیل بھیڑ, ایک شیر ایک شیرنی, مثال دے رہی ہوں کہ اس طرح سے آپ جانوروں کو سوار کر لیں کشتی میں. اور اپنے گھر والوں کو, وَأَهْلَكَ اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیں. یہاں گھر والوں سے مراد ہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. ٹھیک ہے, جو وہ لوگ نہیں, جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا نا, وہ ایمان نہیں لایا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا تھا. اس کو نہیں, وہ ان کا گھر والا ویسے تو نسل سے بیٹا تھا لیکن ایمان والا نہیں تھا, اس لیے وہ ان کا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آپ کا گھر والا نہیں ہے. گھر والے آپ کے وہ ہیں, خاندان والے وہ ہیں جو ایمان لے کر آئے. وَأَهْلَكَ اور ایمان والوں کو, اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لیں. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ, کہ سوائے اس کے جس کے بارے میں پہلے سے طے کر چکا ہوں, یعنی کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ طے کر چکے تھے کہ میں انہیں غرق کر دوں گا, انہیں آپ سوار ہرگز نہیں کریں گے. باقی آپ ایمان والوں کو اور ایک نر مادہ جوڑے کو آپ کشتی میں سوار کیجئے. وَمَا آمَنَ مَعَهُ, جو ایمان لائے ہیں انہیں اپنے ساتھ سوار کر لیجئے. إِلَّا قَلِيلٌ, اور وہ کتنے لوگ تھے, قلیل تھے, بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا, ہم نے کہا اس کشتی میں سوار کر لیجئے ہر قسم کے دو جوڑے, نر اور مادہ, اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کریں کشتی میں, سوائے اس کے جس کے بارے میں پہلے سے حکم طے ہو چکا ہے. حکم طے ہو چکا ہے کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو
کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی جو غرق ہوں گے، انہیں کشتی میں سوار نہیں کیا جا سکتا، اور ان میں ان کا بیٹا بھی شامل تھا، اور ان کو بھی سوار کر لیجئے جو ایمان لائے، اور ان کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ یہ تھی آج کی سورہ ہود کی آیات نمبر 36 سے 40۔ اب مجھے آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ بیٹے اس میں کوئی مشکل تو نہیں تھی؟ آپ کو میں نے انمیوٹ کیا ہے، آپ مجھے اس طرح بتا سکتے ہیں۔ نو میم، نو میم، نو میم، شاباش۔ نو میم، کوئی مشکل نہیں تھی۔ نو اور میم۔ اچھا، قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ نے بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز بھی ہمیں بتائی ہیں۔ ہم یہ صرف کتاب سے پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، ہے نا، کہ کیا کیا پرانے قصے بھی ہیں اس میں۔ اتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب عطا کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے کتاب، دیکھیں یہ دین کی کتاب بھی ہے، یہ زندگی گزارنے کی باتیں بھی بتائی ہیں، اس میں سائنس بھی بتائی ہے۔ یہاں آج ہمیں پتا چلا کہ زمین کیا ہے، اندر سے تنور کی طرح ہے، گرم ہے، پگھلا ہوا لاوا موجود ہے وہاں پر۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر آج کا سبق آسان تھا تو خوشی یس جان کے کہ آپ کو میم۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ سورہ ہود کی آیات نمبر 36 سے 40، ٹھیک ہے، 36، 37، 38، 39 اور 40، یہ 5 آیات ہم نے پڑھی ہیں، اور اس میں ہم نے یہ پڑھا، مین پوائنٹس اس کے کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، اور وہ کشتی اللہ کی ہدایت کے مطابق تیار کی تھی، یہی وجہ ہے کہ اللہ کی انسٹرکشن کے مطابق بنی تھی، وہ کشتی آج تک موجود ہے۔ قوم کے سرداروں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اور انہوں نے کہا کہ کشتی کو چلاؤ گے کہاں؟ بنا تو رہے ہو اتنی بڑی کشتی، اس کو چلاؤ گے کہاں؟ اللہ مشرکین پر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب مسلط کر دے گا، یعنی کہ ان پہ تھوپ دے گا، عائد کر دے گا، لازم کر دے گا، یعنی ان پہ جو عذاب دیا جائے گا مشرکین کو، وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ ہم اور بہت کم لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے تھے۔ سوری، آپ کا بیٹے گھر کا ہوم ورک، آپ کو پتا ہے کہ جس دن ہم مطالعہ قرآن حکیم پڑھتے ہیں، آپ کا ہوم ورک ہوتا ہے کہ وہی آیات جو آج ہم نے پڑھی ہیں، سورہ ہود کی آیت 36 سے 40، یہ آپ سے پارے میں سے یا قرآن شریف میں سے، پیچھے انڈیکس میں لکھا ہوتا ہے سورہ ہود کا کون سے پیج پہ موجود ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے آپ ڈھونڈیں گے اور پھر ان آیات کو آپ پڑھیں گے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، 2 دفعہ 3 دفعہ 1 دفعہ، جتنی دفعہ بھی آپ کا دل کرے آپ پڑھیں، لیکن غور سے اور دھیان سے پڑھیں گے۔ اچھا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں میں اسکرین پہ ایک ایک کر کے بلینکس آئیں گی، آپ کے سامنے ظاہر ہوں گی، آپ ہر بچہ فوراً مجھے چیٹ میں اس کا آنسر کرے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں پھر ریڈی ہو جائیں، 10 یا 9 منٹس رہتے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ معبود کا مطلب ڈیش ہے، شاباش جلدی۔ معبود کا مطلب ڈیش ہے، زیادہ ٹائم نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے؟ جلدی سے، شاباش، ابھی تک جواب نہیں آیا۔ I have a question. Who has RS? RS جی بیٹے کہیے۔ مس ہم نے لیٹ کلاس آن کری تھی کیونکہ ہمارا نیٹ ورک پرابلم کر رہا تھا، تو آپ میری پریزنٹ لگا دیں گی؟ جی بیٹے لگاؤں گی، بالکل لگاؤں گی، کیوں نہیں لگاؤں گی۔ مس اور آپ تھوڑا سا بتاتے نا آپ نے پہلے کیا پڑھایا تھا؟ میں نے بیٹے سورہ ہود کی آیت نمبر 36 سے لے کے 40 تک پڑھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بتایا گیا ہے۔ ہم پچھلے مہینے کے آغاز سے، اسی مہینے کے آغاز سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں، جس میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی وہ مشرک تھی، اور ان کو ہم نے کشتی بنانے کی ہدایت کی، اور ان سے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہ ہماری ہدایت کے مطابق آپ کشتی بنائیں،
تو جب وہ کشتی بناتے تھے مشرکین جو تھے، سردار جو تھے، وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ جس طرح آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں بالکل اسی طرح آپ کا بھی مذاق ہم اڑائیں گے، آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے۔ یہ آیان محمود کا جواب ٹھیک ہے، باقی سب کا جواب رانگ ہے۔ اچھا جی، تو پھر جب کشتی بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو، عارض بیٹا آپ کے لیے ریپیٹ کر رہی ہوں میں، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کریں اور ایک ایک نر مادہ جانور کا جوڑا رکھ لیں۔ اس کے بعد پھر زمین نے جو ہے اس میں پانی نکلنے لگا، جوش مارا زمین نے، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر آگے بس اتنا ہی ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 40 تک اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی بتایا کہ تندور نے جوش مارا، یعنی کہ پانی نکلنے لگا پھر، اور کشتی میں بہت کم لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے، بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے تھے۔ سمجھ آیا بیٹے؟ یس میم۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اچھا جی، ٹھیک ہے مسفرہ، ویری گڈ، ٹھیک ہے، جس کی عبادت کی جائے۔ اب آپ لوگوں نے ٹائم زیادہ لگایا ہے، اب جب تک تو میں چلیں آرز کو ریوائز کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، شاباش، اب ٹھیک جواب آ رہا ہے، جس کی عبادت کی جائے۔ معبود کا مطلب ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، اور یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا، کافر بتوں کی عبادت کرتے ہیں اس لیے بت ان کے معبود ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے۔ شاباش، اب اگلی دیکھیں، ہر چیز کا خالق ڈیش ہے، صرف ون ورڈ آنسر دیتے جائیں چیٹ میں آنسر کریں گے سب۔ ویری گڈ ویری گڈ، شاباش شاباش شاباش، زبردست، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ تو آسان تھی نا بلینک، ویری گڈ، شاباش، سب کا جواب ٹھیک، ایسے ذہین بچے ہمارے، ویری گڈ۔ بے نیاز کا مطلب ہے کہ اللہ کو کسی چیز کی کیا نہیں ہے، بس ایک ورڈ میں آنسر دیں، میں آپ کو جملہ پورا کر دیتی ہوں۔ بے نیاز کا مطلب ہے کہ اللہ کو کہ بے نیاز کا مطلب ہے کہ اللہ کو کسی چیز کی ڈیش نہیں ہے۔ شاباش، ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ، سب کے جواب ٹھیک، شاباش۔ اچھا اب اگلی دیکھیں، 4 منٹ رہتے ہیں ہمارے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے لوگوں کو سب سے پہلے ڈیش پر ایمان لانے کی دعوت دی؟ زبردست، شاباش شاباش، شانتے، مشیل، سیدہ عروج، ہانیہ، آیان، سب کے صحیح جواب ہیں، ویری گڈ۔ ایسے جلدی جلدی فٹافٹ جواب آ رہے ہیں، آج بچے روبوٹ بن گئے ہیں، ویری گڈ۔ آصفہ صحیح ہے، اصغر کا بھی ٹھیک ہے، سفیان کا بھی ٹھیک ہے، سمن کا بھی ٹھیک ہے، سب کا جواب ٹھیک ہے۔ مکہ کے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری پر ڈیش اونٹ انعام دینے کا اعلان کیا؟ ویری گڈ، شاباش شاباش، ویری گڈ، سب کا ٹھیک، ایسے زبردست، آہا مزہ آ گیا بھائی آج تو۔ ارے یہ ڈبل اینیمیشن لگی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن غار ڈیش میں ٹھہرے، غار کا نام بتائیں؟ شاباش شاباش، ویری گڈ۔ اس کا مطلب ہے آپ نے سب نے دھیان سے سنا ہے۔ مسفرہ دوبارہ سوچو بیٹی، مسفرہ آپ دوبارہ سوچیں، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ سیدہ عروج بیٹے یہ 10 کیا ہے، غار کا نام بتانا ہے، غار کا نام، ویری گڈ، سب کا ٹھیک ٹھیک، ویری گڈ، شاباش شاباش، بالکل ٹھیک ہے، اب صحیح جواب۔ اب اگلا دیکھتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب یعنی کہ پیچھا کرنے والے شخص کا نام کیا تھا؟ ویری گڈ، ایان محمود کا سب سے پہلے جواب آ گیا، شاباش سمن ٹھیک ہے، معیز ایان صحیح، شاباش معیز اور ایان کا بھی ویری گڈ، سفیان ٹھیک، عبد المعید ٹھیک ہے، شاباش شاباش، آصفہ امیمن، شانزے، ہانیہ، ایمان، رودین ٹھیک ہے، شاباش، سراقہ قاف نقطے والے قاف سے ہوتا ہے، کاف سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جواب ٹھیک ہے مگر آپ لوگوں کا ویری گڈ شاباش، ارے واہ زبردست۔ عرب کے لوگ ڈیش کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرتے تھے؟ ویری گڈ عبد المعید شاباش، ویری گڈ معیز اور آیان شاباش، ایرو یہ بھی ٹھیک ہے، ہاں ایرو چاہے آپ انگریزی میں لکھ دیں، ایرو بالکل ٹھیک ہے، تیر ویری گڈ شاباش، فال بھی ٹھیک ہے، تیر بھی ٹھیک ہے، دونوں چیزیں آنسر ٹھیک ہیں، ویری گڈ شاباش شاباش، زبردست، یہ ہوتی ہے پارٹیسپیشن سارے بچوں کی، ویری گڈ، ایرو تیر فال ٹھیک ہے، شاباش۔ سراقہ کے ڈیش کے پاؤں زمین میں دھس گئے؟ ٹھیک ہے، ارے واہ زبردست، آیان محمود بیٹے جلدی میں کیا لکھ دیا ویری گڈ شاباش ٹھیک ہے، آصفہ سمن مشیل حرین ٹھیک، نہیں مشیل دوبارہ سوچو، پھر سے سوچو ذرا ذرا دھیان سے، اچھا جی شاباش ہارس ٹھیک، نہیں آیان محمود دوبارہ سوچو بیٹے، ویری گڈ شاباش، ہاں شاباش ٹھیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا ڈیش نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، جلدی سے ختم ہونے والی کلاس، یہ ہو گیا ختم ہو گیا، یہ لاسٹ ہے، ویری گڈ شاباش صحیح جواب ہے، شاباش شاباش بالکل ٹھیک جواب، ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ صحیح ٹھیک ہے، عبد المعید انیکا اصغر آصفہ